حضرت جی منگیا کرو اللہ کو دعا، یا اللہ محفل یہ نہیں کہ میں آیا ہوں تو اللہ معافی دے، یہ ان بزرگوں کی برکتیں ہیں ساری، قبلہ پیر صاحب ہیں، خلیفہ صاحب، سارے اتنے سونے لوگ ہیں، تو دعا کریا کرو اللہ کلیاں رون دی بھی توفیق عطا فرمائے، کلیاں رون دی بھی توفیق، سرگی ہوئے ہیں سارے ستے ہوں جیسی کتے نکرے اللہ کی رون دی ہوئی ہے، دعا کرو اور قربان جاؤں۔ یہ ایک بزرگ ہیں اللہ جنہوں نے اپنا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا ساری رات عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے بی بی صاحبہ وقت اخیرہ اٹھتی تھی، جب نماز فجر میں تھوڑا سا وقت رہ جاتا تھا پھر وہ کیا کرتے تھے، خود کو چھپانے کے لیے جا کے چارپائی پہ لیٹ جاتے تھے، تو بی بی نے جو جناب فجر ویلے انہوں نے لا کے ٹھانا، اوے اٹھو جی ہوں فجر تے پڑھ لو، انہوں نے اٹھ کے نا جا کے تو فجر پڑھنی، بی بی نے اکثر ان کو تانے دینے، وہ خدا دا خوف کھاؤ کوئی، یہ ساری رات سوتے رہندے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو حضرت جی یہ چوٹ کرتے تھے نا حضرت۔ ایک دن کیا ہوا حضرت، وہ حضرت نہ چھپ کے عبادت کر رہے تھے، تو بی بی صاحبہ کو کہا حضرت ہوئی تو اٹھی تو گزری تو کیا رو رہی ہیں، یا اللہ اے تیرا میرا بھیت ہے، اینو کھولی نہ کسی تے، ہائے اینو کھولی نہ کسی تے، اے تیرا میرا راز ہے، اینو کھولی نہ کسی تے، میں چاہنا میرا تیرے اور میرے محبت کا ایک تعلق ہے، کسی تے کھلے نا۔ بی بی صاحبہ نے دیکھ لیا، بڑی حیران ہوئی، ٹھیک ہے، صبح جب کھانا دیا نا تو کھانا رکھ کے نا وہ جیسے عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، چھیڑتے ہوئے کہتی ہیں ہاں تسی تو بڑی دیر دا چھپان ڈے نا، انہوں راتی پتہ لگ گیا ہے، آپ تو چھپا رہے تھے مجھے پتہ لگ گیا رات کو، تو کہتے کیا پتہ لگ گیا، اس نے کہا آپ کا جو آپ کے رب کا تعلق ہے، کہتے کیا واقعتاً تو نے دیکھا، کہتی میں نے دیکھا جب آپ اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ جڑا تیرا میرا تعلق ہے اینو راز ہی رہن دے، تو کیا اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ ہوں راز کھل گیا ہے، ہوں اپنے محب نو اپنے کول بلا لے، بلکہ حضرت کا وہاں مثال ہو گیا تھا، وہاں مثال ہو گیا۔ اس لیے کوشش کرو حضرت کوئی ایک ایسا تھرو ہوئے جہدے اس تو علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہوئے حضرت، حالانکہ رامن کاتبین اور بڑے سلسلے ہیں لیکن میں ان کی نفی کر رہا ہوں، میں ان کی نفی کر رہا ہوں، کوئی گواہ نہ ہوئے حضرت، میرا تو صرف ہوتا ہی معاملہ چھپ کے حضرت کو سرگی کوئی معاملہ اس طرح بنا ہوا ہے، انشاءاللہ پھر دیکھو اللہ کرم کتنا کرتا ہے۔ یہ حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے کتب صاحب نے سیر و سیاحت کا حکم دیا، بڑا معاملہ ہے حضرت، کیونکہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ نہیں گیا کتب صاحب کے پاس، آپ فرماتے ہیں میں تو سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی میری کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے گیا تھا، کہتے جب گیا تو خواجہ صاحب یہ دیکھیں نا جیسے میں نے یہ صوفے سے ٹیک لگائی ہے، ٹھیک ہے، جیسے قبلہ یہ ممبر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں بھی لکڑی ہے، جو قبلہ بیٹھے ہیں اس میں بھی لکڑی ہے، تو بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں گیا نا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں تو خواجہ صاحب ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں جب میں قریب گیا نا تو کہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھو تو زبان کنٹرول میں رکھو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو دل کنٹرول میں رکھو، کہتے بس کنٹرول میں نہیں رہا کوئی بھی، کہتے دل میں خیال آیا بھائی چنگا اللہ دا ولی لکڑ نہ ٹیک لائے تو لکڑ خشک رہ جائے، ایک آدھی گل ہوئی، کہتے میں جب بیٹھا نا تو حضرت نے لکڑی پہ نظر ڈالی، آپ فرماتے ہیں سر سبز و شاداب ہو گئی، پتے نکل آئے، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا، کہتے حضرت نے پھر نظر ڈالی تو خشک ہو گئی، حضرت نے 2-3 بار اس طرح کیا، تو کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں او فرید وہ تو فقیری کرنا ہے یا رب نہ متھا لانا ہے، وہ تو فقیری کرنے آیا یا رب سے ضد لگانے آیا ہے، کہتے میں گھبرا گیا، میں نے حضور فرمان لگے جو دی مرضی ہے خشک روے تو ضرور ہے ہرا کرنا ہے، پھر آپ نے فرمایا جا کتب کے پاس تیری خبر لے، پھر آگے پھر آپ فرماتے ہیں میں خطا کھا گیا، آپ فرماتے ہیں جب دہلی شریف گیا نا تو کیونکہ میری تو ملاقات نہیں تھی کتب صاحب سے، تو کہتے میں نے وہاں جا کر پوچھا بھائی یہاں قطب الدین کو نامی بزرگ ہیں تو میں نے ان سے ملنا ہے، تو لوگوں نے نہیں بزرگ تو نہیں ہے کوئی بھی، وہ سامنے کھڑے ہیں وہ لڑکا وہ قطب الدین، فرماتے ہیں جب حضرت کو دیکھا تو پھر دل میں خیال آیا، میں نے کہا ہے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈئی ملیا منڈئی، کہتے حضرت صاحب اندر چلے گئے کتب صاحب، فرماتے جب حضرت باہر آئے نا تو کیا دیکھتے ہوں حضرت بوڑھے ہو گئے ہیں اور داڑھی مبارک سفید ہو گئی ہے، تو مجھے مخاطب کر کے کہتے فرید ہوں تیرا پیر بڑھن دے لائق ہویا کہ نہیں ہویا، اللہ کہتے بابا صاحب قدموں میں گر گیا حضور معافی، کیا فرمانے لگے اوے فرید وہ تجھے تو سودے سے غرض ہونے چاہیے، تجھے دکاندار سے کیا لگے ہیں، اگر سودا نہ ملے گا تو پھر تو بات کرنا کہ سودا نہیں ملا، تجھے دکاندار سے کیا لگے، پیر بوڑھا ہے کہ جوان ہے یا یہ ہے یا وہ، تجھے کیا لگے اس بات سے، تجھے تو سودے سے غرض ہونی چاہیے، اور پھر دیکھ لو حضرت جی کتب صاحب نے ایسا سودا دیا آج بھی حق فرید ہو رہا ہے، اللہ یا رسول اللہ
حق فرید یا فرید یا فرید. آج بھی حضرت کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور. اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت وہ تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. دیکھ لو پھر کس طرح کا سودا دیتا ہے قطب صاحب نے پھر عنایت کیا کر دیا. وہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سیر و سیاحت کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں میں ایک جگہ گیا اور اس وقت مجھے ایک روحانی مسئلہ بھی درپیش تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس علاقے میں جا کے بھائی یہاں کو مرد رہتا ہے؟ تو جو ہے نا انہوں نے کہا بھائی ایتھے تے کوئی نہیں، اس سامنے ایک پہاڑ ہے تو دی غار وچ ایک بزرگ جڑے نے نا اللہ دی یاد چ مشغول نے. تو حضرت بابا صاحب فرماتے میں اس پہاڑ پہ گیا تو آپ فرماتے جب میں پہاڑ کی غار پہ پہنچا نا تو کیا دیکھا کہ غار کے منہ پہ ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے، اس پہ گوشت پوست کوئی نہیں، خشک ہو گئی ہے ساری. تو خیر آپ فرماتے جب میں اندر گیا نا تو حضرت نے وہ گدڑی اوڑھ رکھی تھی جو صوفیہ کا مخصوص لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں اندازہ ہوا، وہ جو مجھے مسئلہ تھا حضرت نے والد بھی فرما دیا. تو آپ فرماتے جب میں نکلنے لگا نا تو کیونکہ سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ، کہتے حضرت اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے. تو دیکھا تو حضرت صاحب کی بھی ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا باہر والی اور اندر والی یہ کوئی ایک ہی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک ٹانگ آپ کی بھی کوئی نہیں، ایک باہر بھی کٹی پڑی ہے، تو یہ کیا راز ہے؟ تو آپ فرماتے رو پڑے اور فرمانے لگے فرید میں یہاں مجاہدہ کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے، بس آزمائش آ گئی اور ہمیشہ دعا کیا کرو اپنے لیے اللہ کے حضور آسانیاں مانگو. یا اللہ سانو نہ آزمائیں گے، یا اللہ سانو نہ کسی امتحان چ پائیں گے، ہمیشہ آسانیاں مانگو. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہمیشہ آسانی دعوے سے بچو. دعویٰ بڑی بری شے ہے، بندے نو بڑا برا پسند ہے. ہمیشہ معافی مانگو، ہمیشہ معافی مانگو. آپ فرماتے آزمائش آ گئی. کہتے ہیں 7 دن نا تواتر سے بارش ہوئی، غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے لے گی. آپ فرماتے خیر کرم ہوا 8ویں دن دھوپ نکلی. آپ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. تو فرماتے ہیں آزمائش اس طرح ہوئی کہ میرے پاس سے ایک دوشیزہ گزری، ایک عورت گزری بڑی حسین و جمیل. اور آپ فرماتے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑ گئی تو ایک نظر ہی کام کر گئی. مجھے اتنی سونی لگی کہ میرا جی چاہ کے پیچھے جاؤں پھر دیکھوں اس کو، لیکن مت ماری گئی نا حضرت، شیطان غالب آ گیا، عقل نے کام ہی نہیں کیا. اس پہاڑ پہ تو عورت کا بھی آنا ناممکن ہے، بندے کا بھی آنا بڑا مشکل ہے، تو عورت کہاں سے آ گئی؟ لیکن بس شیطان غلبہ کر گیا. آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا شیوت کے سامنے جو ہے نا میں مغلوب ہو گیا، وہ مجھ پہ غالب آ گئی. اور آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور اس عورت کی جانب جانے کے لیے نا غار سے دایاں پاؤں سب سے پہلے باہر نکالا. تو دایاں پاؤں نکالا تو غیب سے آواز کی آئی واہ بھائی واہ، عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گیراں پیچھے. ہائے ہائے عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گیراں پیچھے. فرماتے یہی قدم ہے جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھاتا، میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ لیا اس کو. عاشقی کو سوکھا کم تے نہیں ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلا اتے بن ملیوں جدی یاری. لیکن نظریہ اسی کے لیے مشکل ہے جس کا ابھی لگا نہیں ہے، جس کی لگ گئی اس کو کیا مشکل، اس کو تو مزے آتے ہیں. اسی کے لیے خواجہ صاحب ہے نا حضرت خواجہ میرے بابا جی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ بچپن میں ہی حضرت جو ہے نا یتیم ہو گئے، والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا. دادا نے کفالت کی وہ بھی بڑی جلدی انتقال فرما گئے، نانا جان نے کفالت کی وہ بھی بڑی جلدی انتقال. یہ اللہ کا راز ہے حضرت، جس کو اللہ نے اپنا کرنا ہو پھر اللہ اس کو کسی کا بھی نہیں ہونے دیتا، پھر کسی کو بھی نہیں ہونے دیتا. وہ آپ فرماتے ہیں پھر فقر و فاقہ آیا، لیکن سید تھے حضرت جی اور غیور لوگ تھے، اوریجنل پیور 100% سید تھے غیور لوگ، مانگا مونگا نہیں کوئی بھی. والدہ صاحبہ نے وہ چرخہ چلانا شروع کیا، وہ جناب سود کتتا، وہ کپڑا بنتا، وہ بازار بکنے جاتا اور سیدوں کے گھروں میں چولہا جلتا. تو بابا صاحب فرماتے ہیں خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرا بھی بچپن ہی تھا، کئی دنوں کا میں بھوکا تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تو اماں جان کے حضور حاضر ہوا، ان کے دوپٹے کا پلو پکڑ کے میں نے عرض کی اماں جی، کیونکہ بچپن میں نا خواجہ صاحب کو بابا نظام کہا کرتے تھے. وہ فرماتی ہیں بابا نظام، کہتے ہیں میں نے عرض کی اماں بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دو.
تو فرماتی ہیں بابا نظام صبر کر اسی اللہ دے پرونے ہیں، صبر کر اسی اللہ دے پرونے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فکر نے اتنا مزہ دیا، آپ فرماتے ہیں میں کتنے کتنے دن مزے لیتا رہا، اے نظام الدین تو اللہ دا پرونا ہے، تو کہاں وہ کہاں، انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری۔ والدہ صاحبہ کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب بھوکے ہیں، والدہ صاحبہ نے رات دن نیک کیا، وہ جناب سود کا چرخہ چلایا، وہ کپڑا بن گیا، خادمہ کو کہا جا بازار بیچ گیا، میرا نظام بھوک ہے، وہ کھانا آیا تو بابا حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مجام نے کھانا رکھا اور مجھے بلا کے کہتی ہیں نظام الدین کھا جنا کھانے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے وہ کھانا اتنا برا لگا نا، میں نے کہا ماں جی کھانا کدوں مکے گا تو پھر کیوں یار دے پرونے بنا گیا۔ یہ حضرت یہ انہیں کو مشکل لگتا ہے جن کی لگی نہیں ہے، جن کی لگ جاتی ہے ان کو تو پھر مزہ آتا ہے حضرت۔ انڈٹھیاں جدی تام دلان اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دوجک، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری، گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری۔